جس راہ سے گزرنے کی اجازت نہیں مجھے، کئی بار گزرتے ہیں میرے خواب وہاں سے۔ جب انسان اپنے اندر ٹھہری ہوئی ذات سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو اس کا باہر سے تعلق خاموشی کی صورت میں رہ جاتا ہے۔ جس کا نفس اسے دنیاوی رتبوں اور دلچسپیوں میں الجھائے رکھے، اس کی روح پاک اور صاف نہیں ہوتی، اور اس طرح اپنے نفس کا غلام روحانیت سے کوسوں دور رہتا ہے۔ روحانیت کا راستہ دوسروں کی عزت نفس کو روندنے سے نہیں بلکہ اپنے نفس کو روند کر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ شاید ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ اچھا سوچو، کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ تم کسی اور تجسس میں پڑے ہو، ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سدھر جاتے ہیں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ نیک انسان اور اللہ کے پیارے بندوں کی محفل میں نہ صرف روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے بلکہ انسان کو اپنا زندگی کے مقصد کا راز بھی آشکار ہو جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر شکایت مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں ایک معافی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم میں اچھائی کوئی ہے ہی نہیں، جو برا کہے سو مان لیتے ہیں۔ کسی کے لیے خوشیاں ڈھونڈنے والے کی ذات پر خوشیاں آسمان سے برستی ہیں۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسا گناہ گار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہے جو اپنے عمل پر غرور کرتا ہے۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کر دے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ ہر وہ محبت جو اللہ کے راستے میں نہ ہو گمراہی ہے، اور اس پر بھروسہ مشکل ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال دی تو وہ تیری مالک ہو گئی۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں، اپنے رب کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ محبت میں رسوائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ مانگو، نہ جھکو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ جو زبان کو قید رکھتا ہے
وہ شرمندگی سے محفوظ رہتا ہے۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ جس کسی کو بھی اچھی بات اور نصیحت بری لگے وہ سمجھ لے کہ اس کا نفس اس پر حاوی ہے۔ جو لوگ تسلیم اور رضا کی چھری سے ذبح ہو جاتے ہیں انہیں ہر لمحہ غیب سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہیں تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ دستے ضروریات میں بڑھتا چلا گیا، میں بے پناہ شخص تھا گھٹتا چلا گیا، پیچھے ہٹا میں راستہ دینے کے واسطے، پھر یوں ہوا کہ راستے سے ہٹتا چلا گیا۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا تمہاری امیدوں سے بڑھ کر آسانیاں لے کر آئے گا۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے۔ ہر وہ دروازہ جو ہمیں گناہگار کر دے وہ بند کر دے یا رب۔ سفر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ لالچ سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر ہاں آدمی کی قیمت اور وقار گھٹ جاتا ہے۔ کہاں بھٹک رہے ہو اور کدھر رخ کیے ہوئے ہو؟ یقین چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو۔ یقین رکھو اس لمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہر ایک کا حصہ قد بھر زمین کا ٹکڑا ہی تو ہے، جہاں یہ جسم رخسار کے بل مٹی پر پڑا ہوگا۔ ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ اچھے اچھے کھانوں ہی کی فکر میں لگے رہیں۔ یاد رکھو نیک بندوں کا پتہ ان کی نیک نامی سے چلتا ہے، اور یہ نیک نامی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے درمیان ڈال دیتا ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضرورت کی بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہیں، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہماری بزرگی ہماری فقیریاں سب بیکار ہیں اگر محروم اور ضرورت مند کے ہم کام نہ آئیں۔ نئے زمانوں کا قرب اوڑے ضعیف لمحے نڈھال یادیں۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ انسان نے اگر مصیبتوں اور نتیجوں سے سبق حاصل کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو وہ چیٹیوں کو کھاتا ہے،
جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کرو گے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس وجہ سے گناہوں میں بے باک ہو جانا اور نیکیوں کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا سراسر گمراہی ہے۔ کہنے والا یقین سے محروم ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے۔ کیا انسان بھول گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ذکر تک نہ تھا، اور آج سے کچھ عرصہ بعد پھر اس کا ذکر تک نہ ہوگا؟ کہاں پر کیا ہارنا ہے، یہ جذبات جس کے اندر ہیں، چاہے دنیا فقیر سمجھے پھر بھی وہ سکندر ہے۔ اکثر بہادری کا امتحان مرنے سے نہیں جینے سے ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ دل کسی مٹی کے نیچے دبے خزانے کی طرح ہو سکتا ہے، یا مٹی کے نیچے دبے لاوے کی طرح۔ یہ تو اخلاق اور بول ہی بتا سکتے ہیں کہ اس مٹی کے نیچے موتی دبے ہیں یا آگ۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پر آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہت بہترین کارساز ہیں۔ کبھی کچھ ایسا مت کرنا کہ کسی کی دعا سے نکل جاؤ، کیونکہ کسی کی دعا میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہو وہ دوسروں کو جلدی معاف نہ کرے؟ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، فضول باتوں سے قرآن کی تلاوت اچھی۔ موقع پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں بے وقوفی میں داخل ہیں۔ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جو بندے کے احسان کو اپنا حق اور اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ اپنے رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو۔ شکستہ قبروں میں غور کرو، کیسی کیسی ہستیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا قتل کر دینے والا زہر ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ 2 مرتبہ پوچھ لیا جائے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔
جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے لالچ، ہوس اور غصے سے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں مگر ڈرتے ہمیشہ معاشرے سے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، حسد ہمیشہ عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے، اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک فضول سی آسائش ہم کو کیسے پرتکبر اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ اندھوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوا اسے کوئی غم اور افسوس نہیں۔ آگ بہت خطرناک ہے مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے اور ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے برابر ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے راستہ اختیار کر لے اپنے رب تک پہنچنے کا۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، محنت، کوشش اور مصیبت ہوتی ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور برا آدمی
علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی، وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو اجاڑتی، بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے، اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے، لیکن نجات بھی اسی میں ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کی وجہ بن جاتی ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا، وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں، نیکی کر جاؤ۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں، تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پہلے درجے کا بے وقوف ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہیں۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لالچ کو چھوڑ دینا بزرگی ہے، اور لوگوں سے امید نہ رکھنا بے نیازی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل مندی سے دور ہے۔ جسے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو جا۔ ایسا مانگنے والا جس کو سچ میں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
دین خزانہ ہے اور علم اس خزانے کا راستہ۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ۔ دلیلوں کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ کسی پر لعن طعن نہ کرو، ایسا کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو۔ سب کو ایک جیسا سمجھ لینا یا کسی کو اپنے تصور کے مطابق سمجھ لینا غلط ہے، اور آج کون ہے جو اس غلطی میں مبتلا نہیں؟ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا؟ تم لوگوں سے کیا منوانا چاہتے ہو؟ جب تک اپنی نبضوں پر آزما نہ لو کچھ مت کہو۔ بے شک یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ عشق کہیں زندگی کی کھیتی ہے اور کہیں جان سے گزرنے کا نام۔ کئی چیزیں آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں مگر اس سے آگے نکل کر بس اس کی راہ میں جم جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی خیال، کئی خواب مجسمہ ہو کر ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر جدائی اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے، سوز اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا راستہ ایک ہے، خود فنا اور بقا ایک ہی ہے۔ کچھ پھول اپنے ہی رنگ سے بیزار ہو گئے۔ غیروں سے تو ہر کوئی لڑتا ہے، تجھے لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ زندگی کا مقابلہ قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ تیری ہمت ہے، چاہے جس کو حاصل کر، خود تیری ہی ہستی میں دوزخ بھی ہے جنت بھی۔ خدا کے راستے پر آ ہی گئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تو تمہارے بعد تمہاری خاطر کون ان گناہوں پر روئے گا؟ بعض مرتبہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم کے محل کے اندر دل کے تخت پر اپنی جگہ بنا لوں تو عرش اعظم کی چادر مجھے اوڑھنے کو مل جائے۔ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز سمجھائی جا سکتی ہے۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ بعض مرتبہ خوبصورت باتوں کو برے الفاظ خراب کر دیتے ہیں۔ محبت کی بس ایک ہی قیمت ہے، خود محبت۔ مسکراؤ کہ ابھی امید باقی ہے۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر دل سے لپٹی، سفر کوئی ٹھکانا چاہتا ہے۔ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اسی طرح غم کی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔
بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک اندھیری غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا، محنت اور مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی شخص کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو یہ آپ کی آزادی کی شروعات ہے۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو جائے تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو اطمینان قلب نہیں ملتا۔ کچھ تبدیلیاں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہمیں اندر ہی اندر کاٹ کر ایک نئی شخصیت میں ڈھال دیتی ہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ خود پر بھی نظر رکھیں، یعنی اپنے خیالات، باتیں اور عمل پر بھی غور کریں۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ سیکھیں اور سکھائیں، قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ اللہ کے دوست کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے، لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ صبر کرو، اس لیے تو اللہ نے صبر کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ جب سب کچھ فنا ہونے لگے تو انسان بقا کے لیے دعا کرے۔ روحانیت کیا ہے؟ وحدانیت کیا ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے اور تم بھی ایک ہو۔ تم اکیلے ہو، دوسرا صرف سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور مٹتا رہتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتی کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کسی آوارہ جگہ پر۔ اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ لے جایا جائے، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ اللہ اور اس کے انبیاء سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ محض زبانی نہیں، عملی بھی ہو، پھل عملی محبت ہی کا ملے گا۔ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت سے دروازوں کی چابی ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ روز کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے قریب ہے، نہ ہی کوئی دروازہ ہے، نہ ہی کوئی پردہ۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہر درد سبق دیتا ہے، اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ شہر کتنا دور ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اے میرے رب، خواہشات بھی دل میں وہی ڈالنا جس پر تو راضی ہو۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے۔
تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہے جس کے پاس سچے دوست ہوں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، الزام ہی الزام۔ نہ انہیں جینا آتا ہے، نہ وہ آپ کو اچھے سے جینے دیں گے۔ تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہے، ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھپ اندھیروں کے بعد دن کے اجالے بھیجتا ہے۔ سنو، بہت زیادہ بحث، تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی میں لگا رہتا ہے اور دوسروں کی کمی نکالتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ انسان جب تک انسان ہے، اس کی فطرت برائی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہر شخص اپنی طاقت دوسروں کی چیز کو لوٹانے میں صرف کرنے کے بجائے اپنی اچھی چیز پیش کرنے پر صرف کریں۔ معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب خرابی سے خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے۔ اللہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے اور علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اپنی خودی سے واقف نہیں تو آپ ایک اپاہج ذہن ہیں اور اس ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہیں جس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ تلاش جاری رکھو، اور تم پر ہی کیا منحصر ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی، آدمی کے اندر بے چینی نہ رہی، آدمی نہیں رہے گا۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان دینے والے کے حوالے کرنے کی۔ پکارنے میں تیزی کرو، پکارنے میں اپنے آپ کو لگا دو، بھلا دو۔ سب قافلے روا ہو جاتے ہیں، اور زندگی کا بھی، زندگی جو فنا کی ضد میں ہے۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہے وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتی، کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔